کل متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے، وہ نوٹیفائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو عام انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری پر اب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سمیت دیگر حکومتی رہنما یہ کہہ چکے تھے کہ نئی مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے۔ پھر یہ اچانک کیا ایک ہفتے میں بدلا کہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دیا اور پھر کل سی سی آئی کا یہ فیصلہ؟ دیکھیں، اس میں کوئی معاملہ اچانک نہیں ہے۔ ہمارا وہ اس کے پیش نظر تھا، جو کہ حقیقت آپ کے بھی سامنے ہے، کہ اس سینسس پہ جب یہ ہوا تھا تو اس کے اوپر بڑے اعتراضات تھے، خاص طور پہ کراچی کے ہمارے جو دوست ہیں ان کو بڑے اعتراض تھے، صوبہ سندھ کو بھی اعتراض تھے، اور اسی طرح سے کے پی کے میں۔ لیکن بعد میں جب اس کا 1% جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوئی اور اس میں معاملات کو بہتر کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی کنسنسس، یعنی سینسس کا اتفاق رائے سے منظور ہو جانا، یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ایک قومی سطح پہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے اوپر تو ہمیں سب کو جو ہے وہ اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن رانا صاحب، جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئے سینسس کو نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ صرف کچھ پارٹیز کے اعتراضات نہیں تھے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اب نوٹیفائی کیا گیا نئے سینسس کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی، جو ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہو، اس لیے نوٹیفائی نہیں کریں گے، یہ کہا گیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے۔ نہیں، دیکھیں شہزاد صاحب، اس سینسس کے نوٹیفائی نہ کرنے کی بنیادی وجہ تو اعتراضات ہی تھے، اور دوسرا پھر الیکشن میں ڈیلے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر پوری قوم ایک ایسے بنیادی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اتفاقی رائے ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ 120 دن میں کیا فرق پڑ جائے گا الیکشن کا؟ الیکشن جو ہے وہ 120 دن اگر آگے بھی چلے جاتے ہیں 90 دن کی بجائے، تو 90 دن کی بجائے جو ہے وہ 120 دن ہو جائیں گے، 30 دن ہی اور بنتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے 120 دن ہو جائے؟ مطلب آئین کہیں میٹر ہی نہیں کرتا؟ جب 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا تو 90 دن کی لمٹ کو ایکسیڈ کر دیا گیا، کیئر ٹیکر بیٹھی ہوئی ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آئین 90 دن کی لمٹ دیتا ہے، لیکن 120 دن ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو 120 کی بجائے 1 سال بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ نہیں، دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اب آئین کی ہی اگر بات کریں تو آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ جو 17 کا سینسس تھا، جس کے اوپر 18 کا الیکشن ہوا، اس کے اوپر دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ بھی آئین ہی کہتا ہے۔ آئین میں ایک دفعہ یہ گنجائش پیدا کی گئی تھی، اور پروویژنلی جو ہے وہ 17 کا سینسس ایکسیپٹ ہوا تھا۔ 17 کے سینسس کے اوپر بڑے اعتراضات تھے، بڑی قومی سطح پہ جو ہے وہ لوگوں کے بڑے گریونس تھے، ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ اتفاقی رائے جو یہ تو ایک نعمت ہے رانا صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس وقت جب حاصل ہو گئی ہے۔ تو اب آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس سینسس کے اوپر آپ الیکشن کروانے جانا ہے 17 کے، اس کے اوپر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رانا صاحب، 15 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ 2017 کے سینسس کے مطابق ہی الیکشن ہوگا، اس وقت ہم آپ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اس وقت تو 1 ٹائم اجازت دی گئی تھی، نئے سینسس پہ ہونے چاہیے انتخابات، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2017 1 ٹائم وہاں پہ تھی، یہ دلیل تو ہم دے رہے تھے، آپ ریجیکٹ کر رہے تھے اس دلیل کو اس وقت۔ نہیں، دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو آپ گڑبڑ کر کے اپنی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ سینسس جو ہے وہ یہ متنازع تھا، اس کے اوپر اعتراضات تھے، اگر وہ اعتراضات ختم ہو گئے ہیں، اور کل یہ جو سی سی آئی ہے وہ ایک قومی آئینی ادارہ ہے، اس کو تو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو یہ متفقہ طور پہ جو ہے یہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس یعنی قومی اتفاقی رائے کے مقابلے میں جو ہے یہ اگر کوئی الیکشن جو ہے وہ چلو اگر کوئی 20-30 دن آگے ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ یو ٹرن آپ لوگوں نے اس لیے لیا کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو؟ کیا آپ پہ دباؤ ہے الیکشن میں تاخیر کرنے کا، اس لیے اب آخری موقع پہ سینسس کو اپروو کیا جا رہا ہے؟ نہیں تو کیا یہ اتفاقی رائے جو ہوا ہے تو یہ کیا سبھی پہ اوپر دباؤ ہے؟ تمام پارٹیاں وہاں پہ ریپرزینٹڈ تھیں، وہاں پہ تمام جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ نہیں رانا صاحب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 2 صوبوں کے تو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں جو ریاستی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ باپ پارٹی کے جو سی ایم ہے بلوچستان کے، ان کے حوالے سے تو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ باپ کے باپ کون ہے ہمیں پتہ ہے، تو وہ تو ریاستی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا 3 وزراء اعلیٰ تو۔ شہزاد صاحب،
یہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو متفقہ ہے اپوزیشن کے بھی، اور جو ہے وہ اس وقت جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی کے پی کے میں. دیکھیں ہمیں جو ہے وہ قوم کے جو وسیع تر مفادات ہیں ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. کتنی تاخیر ہوگی؟ کیونکہ لا منسٹر نے کل کہا ہے کہ 2-2.5 مہینہ تاخیر ہو سکتی ہے ان سینسس کی وجہ سے. آپ کا کیا اسٹیمیشن ہے؟ 120 دن. 120 دن 120 دن یعنی جو الیکشن وہ جو ہے نا کہ نوٹیفائی ہو گیا، پھر اس کے بعد اتنے دن میں یہ ہوگا، اس کے بعد پھر اپیل ہوگی، ویزا ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 120 دن کا معاملہ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر اگر اتنے بڑے قومی اتفاق رائے کا حصول جو ہے وہ 120 دن میں شہزاد کا معنی نہیں ہے. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگست 9 کو آپ لوگ اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو دسمبر 9 سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے؟ دسمبر 9 سے پہلے جو ہے یہ سارا پروسیجر جو اس سینسس کی وجہ سے وہ مکمل ہو جانا چاہیے. اگر 9 کو، کیونکہ نوٹیفائی تو یہ 2 دن پہلے ہو گیا جی، تو یہ اس وقت تک یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں پروسیس مکمل ہوگا، پھر 54 دن تو صرف الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، تو پھر الیکشن تو فروری مارچ میں جا کے اگر ہوں گے تو ہوں گے نا؟ نہیں، کوئی نہیں، فروری مارچ میں بھی اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر پوری قوم وہ آپ دیکھیں نا، اگر سینسس کے اوپر لوگوں کا اتفاق نہیں ہوتا تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی، یہ کتنا بڑا جو ہے یہ. تو رانا صاحب وہ چلے بات ہو گئی نا اس پہ، لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 دن آگے نہیں بڑھیں گے انتخابات. ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں فروری مارچ تک میں بھی ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو بیسکلی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے کی تاخیر ہے الیکشن میں. 120 یعنی الیکشن جو ہے وہ اگر آج سے یا 9 سے 54 دن میں ہو رہے ہیں تو ان میں 120 دن آپ پلس کر دیں، 120 دن کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے.